اگر بچہ پیشاب کر دے تو کیا اس کا پیشاب لگ جانے سے جسم پر یا کپڑوں پر وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ عام طور پہ یہ عوام میں غلط فہمی ہے کہ جسم پر بچے نے پیشاب کر دیا یا کسی طرح کی ناپاکی جسم پر لگ گئی تو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا. تو یہ وضو ٹوٹنے کے جو امور ہیں ان میں سے یہ چیز شامل نہیں ہے. جسم پر کسی ناپاکی کا لگ جانا، اس سے وہ جسم تو ناپاک ہو جائے گا لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا. صحیح. وضو جسم سے نکلنے والی کسی ناپاکی سے ٹوٹتا ہے یا اور جو اس کے عوامل ہیں جیسے قے ہو جائے اس کے ذریعے سے بھی، اور منہ بھر کے وومٹنگ جس کو کہتے ہیں، جی وومیٹنگ ہو جائے اور وہ منہ بھر ہو، روکی نہ جا سکے، کڑوا پانی یا کھانا اس میں نکلے تو ان سے وضو ٹوٹے گا. یا اگر آگے اور پیچھے کے مقام سے کوئی ناپاکی نجاست نکلے تو اس سے وضو ٹوٹے گا. جسم بالفرض کوئی ناپاک پانی صحیح وہ کوئی اس کے اوپر ڈال دے، ٹھیک ہے، یا یہ کسی گندے نالے میں گر گیا ناپاک ہے تو وضو نہیں ٹوٹا. صحیح. یہ الگ بات ہے کہ جسم ناپاک ہونے کی بنا پر اب اس کو جسم کا وہ حصہ یا پورا جسم ناپاک ہو گیا تو اب اپنے آپ کو پورا پاک کرنا ضروری ہوگا لیکن وضو پھر بھی نہیں ٹوٹے گا. وضو یعنی کچھ ہے نکلے گی، پیشاب پخانہ وغیرہ، تو اس سے خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی نکلتا ہے، خون نکلے کسی کا تو خون اگر بہتا ہوا ہو، بہنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر وہ بالکل معمولی سا خون کسی زخم سے ابھرا، صحیح، بس اوقات خون نکلتا ہے، ابھرتا ہے اور ابھر کے جتنا نکلا ہوتا ہے اسی جگہ پر وہ رہ کر سوکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بہتا نہیں ہے ابھی. صحیح. تو جب تک خون بہنے کی پوزیشن میں نہ ہو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے یہ گا. جو ٹیسٹ کرواتے ہیں عموماً خون کا ٹیسٹ، اس میں خون سرنج سے نکالا جاتا ہے، وہ تو بہتا نہیں، وہ تو سرنج کے اندر چلا جاتا ہے، تو کیا اس سے وہ اگرچہ بہ نہیں رہا لیکن وہ اتنی مقدار میں ضرور نکلتا ہے کہ وہ سرنج کی مدد سے وہ خون اتنا نکل گیا کہ جو بہنے کی صلاحیت میں تھا. تو جسم سے اتنا خون نکل جائے جو بہنے کی صلاحیت میں ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بس اوقات یہ تو آپ نے خون ٹیسٹ کے لیے تو باقاعدہ خون نکالا جاتا ہے. اگر کلینک جائیں اور اس میں کوئی نا تجربے کار جو کمپاؤنڈر ہوتا ہے دوا دیتا ہے، بسا اوقات میں انجیکشن بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی باوضو شخص ایسے نا تجربے کار کمپاؤنڈر کے ذریعے سے انجیکشن لگوا رہا ہو کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈالتے ہیں اور انجیکشن لگاتے ہیں اور خون بسا اوقات اسی انجیکشن میں شامل ہو جاتا ہے. وہ باقاعدہ نکالا جاتا ہے تو کبھی نکالتے ہیں کہیں لگا دیتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر خون اس طرح انجیکشن لگاتے ہوئے خون اگر انجیکشن میں آ گیا، ٹھیک ہے، اور وہ اتنی مقدار میں ہے کہ اگر اتنی مقدار میں یہ انجیکشن کے بغیر یہ خون جسم سے ظاہر ہوتا، صحیح، اور بہہ جاتا، ٹھیک ہے، تو اتنی مقدار میں اگر خون انجیکشن میں آیا ہے تو وضو ٹوٹ جائے. عموماً اتنا ہوتا ہے کہ وہ پوری وہ نالی کے ذریعے اوپر آ جاتا ہے تو عام طور پہ وہ انجیکشن میں شامل ہو جاتا ہے تو وضو ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا. حضور آپ کی باتوں سے تو پتہ چلا ہے کہ کوئی چیز نکلے جسم سے تو اس کی بنا پر وضو ٹوٹتا ہے. اگر اندر داخل ہو، جیسے انجیکشن ہی کی بات چل رہی ہے، تو اگر کسی نے انجیکشن لگوایا، دوائی جسم کے اندر چلی گئی، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر انجیکشن اس انداز میں لگایا کہ جسم میں، رگ میں یا گوشت میں انجیکشن لگا لیکن خون انجیکشن کے اس سرنج کے اندر داخل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، بس یہ انجیکشن کا جو بھی لیکوڈ تھا وہ رگ یا گوشت کے اندر داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور کچھ بھی خون وغیرہ باہر نہیں آیا تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن احتیاطاً وضو کر لیا جائے کیونکہ یہ جو کمپاؤنڈر ہوتے ہیں یہ انجیکشن لگانا ہوتا ہے رگ میں یا گوشت میں، تو یہ چیک کرتے ہیں کھینچ کر خون کے بھی سوئی جو ہے وہ رگ میں گئی ہے گوشت میں، تو اگر رگ میں گئی ہے تو وہ خون نکلے گا. اب اس میں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے جیسے عام طور پہ انجیکشن لگانے کے بعد روئی وغیرہ بھی وہ انجیکشن کی جگہ پہ لگا دیتے ہیں اور دبا کے رکھتے ہیں. جی جی، اس سے بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے اگر انجیکشن میں سرنج کے اندر خون نہیں آیا لیکن جو روئی رکھی ہے اس روئی کے رکھنے کے بعد تھوڑا دبانے کے بعد جب ہٹاتے ہیں تو اس روئی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اگر اس کے اندر خون اتنی مقدار میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر روئی نہ رکھتے ٹھیک ہے تو وہ قطرہ بن کے بہہ جاتا، صحیح، تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر اتنا خون نہیں ہے، بالکل معمولی سا ایک بالکل ڈاٹ پڑا ہے تو یہ بہنے کی صلاحیت میں نہیں تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.